شادی کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ پاک بی بی اور مولا کائنات نے بتایا۔ اگلے دن پاک پیغمبر تشریف لے گئے اپنی بیٹی کے گھر اور پوچھا، میری بیٹی سیدہ، میں نے کائنات کے افضل ترین بندے کے ساتھ تیری شادی کی ہے، یہ بتا تو نے علی کو کیسا پایا؟ اور علی مولا سے پوچھتی ہیں کہ میں نے تیری شادی سیدۃ النساء العالمین سے کی ہے، تو نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ سبحان اللہ، مولا کائنات نے جو جملہ فرمایا، یہ شادی کا مقصد کیا ہے؟ مولا فرماتے نعم العون فی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ جی، یعنی میں نے اپنی زوجہ کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا۔ اور اسی لیے روایتیں کہتی ہیں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے کچھ چیزیں درس ہیں۔ سارا دن میری پاک بی بی گھر کے کام کرتی اور اتنا شدید کام کرتی تھی مومنین کرام، کام کر کر کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اور بی بی نے کیا مساوات سکھائی ہے۔ بی بی فضا اس گھر میں کنیز بن کر آئی تھی، لیکن پاک بی بی نے کام کے سلسلے میں باری بنائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کام کے سلسلے میں باری بنائی ہوئی تھی۔ فضا ایک دن تم آرام کرنا، میں مخدومہ کونین کام کروں گی، ایک دن میں آرام کروں گی، تم کام کرنا۔ ایک خاتون آئی، اس نے دیکھا بی بی فضا بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ پاک بی بی کام کر رہی ہیں اور آپ آرام سے بیٹھی ہو نوکرانی ہو کر۔ تو بجائے فضا بولتی، میری پاک بی بی نے فرمایا نہیں، آج میرے کام کرنے کا دن ہے۔ آل محمد نے ہمیں سکھائی ہے، عدالت سکھائی ہے، معاملات کو کیسے چلانا ہے سکھایا ہے۔ اگر واقعاً ہم ان ہستیوں کی سیرت کے مطابق چلیں، یقین جانے ہماری دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اچھا، یہ پاک بی بی نے سارے کام کرتی تھی گھر کے، خود اپنے کام کرنا، ہاتھوں پر چھالے ہو گئے۔ اصرار کیا عورتوں نے، میری پاک بی بی گئی، بابا اس طرح آئی ہوں، مجھے کنیز کی ضرورت ہے۔ اس وقت سبحان اللہ میرے اور آپ کے نبی پاک نے کیا فرمایا، بیٹی نکرانی دوں یا ایسا تحفہ عطا کروں قیامت تک ہر نمازی نماز کے بعد بیٹھ کر مصلی پر تیرا نام لے کر اللہ کی تسبیح پڑھے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ نماز واجب کے بعد جو آپ تسبیح سیدہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا خصوصی تحفہ ہے جو اپنے حبیب کے ذریعے اللہ نے پاک بی بی کو عطا فرمایا۔ یہ تسبیح سیدہ ہے، دوستان ہیں، آپ کو سیکھنا چاہیے، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ تحفہ، اس لیے کہ معصوم کے جملے ہیں۔ اگر اللہ اس سے زیادہ کوئی افضل ذکر ہوتا وہ عطا کرتا۔ اللہ نے جو بی بی کے نام پر یہ تسبیح رکھی ہے، اس سے بڑی کوئی اور تحفہ نہیں ہے جو اللہ نے اس پاک گھرانے کے حبداروں کو تسبیح کی شکل میں عطا کیا ہے۔ کتنا اجر اور ثواب ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ہر واجب نماز کے بعد تسبیح سیدہ کونین پڑھنا، کہ تسبیح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ یہ پڑھیں، کتنا اجر اور ثواب ہے۔ مولا فرماتے ہیں 5 نمازوں کے بعد 5 مرتبہ جو تسبیح پڑھے گا، میں جعفر صادق گارنٹی دیتا ہوں اللہ اسے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ اور مومنین شب قدر میں 100 رکعت بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں ایک رات میں۔ خود غور فرمائیں، 1000 نفل نماز پڑھنے میں 8 گھنٹے لگتے ہیں کم از کم۔ تو مولا صادق فرماتے ہیں جو ہماری دادی سیدہ کو یاد کر کے واجب نماز کے بعد 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ تسبیح پڑھ لے گا، اللہ اسے 8 گھنٹے کیا ایکسٹرا عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ اور یہ سفر کا تحفہ ہے، اسے قبول فرمائیں۔ معصوم فرماتے ہیں جو مسافر چاہتا ہے میں خیریت سے جاؤں، روزانہ آپ سفر کرتے ہیں، آپ کے عزیز سفر کرتے ہیں، خدا سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ گھر سے روانہ ہوتے وقت تسبیح سیدہ کونین پڑھ کر اپنے اوپر اپنی سواری کے اوپر دم کر کے جائیں۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ جہاں سے تسبیح پڑھ کر جائے گا، اگر موت آ گئی ہے تو اپنی جگہ تقدیر ہے، زندگی ہے تو خدا ہمیشہ اسے اسی جگہ پر سلامتی سے لے کر آئے گا۔ اور رات کو سوتے وقت اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر تسبیح سیدہ کو دم کر کے سوئیں۔ معصوم فرماتے ہیں ساری رات اللہ کے مقرب فرشتے اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں جہاں سوتے وقت تسبیح سیدہ کو پڑھا جاتا ہے۔ جی یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ لائٹ جلی ہوئی ہے،
دور سے لگ رہا ہے کہ امام بارگاہ روشن ہے، آنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اندھیرے میں جب تسبیح سیدہ پڑھی جاتی ہے فرشتوں کو دور سے پتہ لگ جاتا ہے یہ کسی اور کا گھر نہیں، پاک بی بی کے چاہنے والوں کا گھر ہے۔ یہ تسبیح سیدہ کو اپنا شعار بنا لیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور معصوم فرماتے ہیں کہ اس کی عادت اپنے بچوں کو سکھائیں، اور باقاعدہ میں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہوا ہے کہ بیٹا سکول جا رہے ہیں پہلے تسبیح سیدہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے جائیں تاکہ خدا آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم بے وارث نہیں ہیں، ان ہستیوں نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں ایسے تحفے دیے ہیں تاکہ ہم عمل کریں، ذکر کریں۔ خدا ہم سب کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم۔ اچھا بات ذہن میں ہے نا کہ پاک بی بی جاتی ہیں نوکرانی لینے کے لیے، پاک پیغمبر فرماتے میری بیٹی تجھے ایسا تحفہ نہ دوں کہ قیامت تک ہر مصلے پر بیٹھ کر تیرا ذکر ہوتا رہے۔ تو پاک بی بی یہ تسبیح لے کر آئیں، پوچھا گیا بی بی آپ کنیز لے کر نہیں آئیں؟ سبحان اللہ، میری مخدومہ بی بی نے جو جملہ کہا وہ دلوں پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ بی بی فرماتی ہے گئی دنیا کے لیے تھی، آخرت لے کر آ رہی ہوں۔ جی پاک پیغمبر نے کیسا تحفہ دیا مادر حسین علیہ السلام کو کہ ہر نماز کے بعد شیعہ یا سنی تسبیح تو سارے پڑھتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ تسبیح سیدہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے مولا حسین کی مادر گرامی کو دیا ہے۔ جب تک اسے پڑھتے رہیں گے آپ اور آپ کی نسلیں سعادت مند رہیں گی۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں جو 24 گھنٹے زیادہ ذکر نہیں کر سکتا ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اسے 24 گھنٹے اپنا ذکر کرنے والا شمار کرتا ہے۔ یہ تسبیح کی برکات ہے جو اللہ نے بی بی کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی۔